جہالت اور گمراہی کی وادیوں میں مبتلا تھی، جو شرک و بدعات و خرافات کی وادیوں میں مبتلا تھی، انہیں اس وادی سے نکال کر اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر گامزن کرنا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت رسول ہوئی، 23 سالہ نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اس 23 سالہ نبوت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی قرآن و حدیث کے مطابق کی، اہدنا الصراط المستقیم کے مطابق کی۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول کی تعلیم و تربیت، دعوت کا اتنا اثر ہوا کہ جو پتھر دل اشخاص ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لبیک کہا، انہوں نے بھی دین اسلام قبول کیا، اللہ رب العالمین کے پیارے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام شروع کیا، اس دعوت کے کام میں حکمت عملی کے ساتھ دعوت کو اپنی امت تک پہنچایا۔ تو آج جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ رواں دواں ہے، غالباً کچھ دن بعد اختتام پذیر ہو جائے گا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، ربا یہ جو کچھ ایام ہم نے ماہ صیام کے گزارے ہیں تیری رضا کے لیے، ربا اپنی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول و منظور فرمانا، اور جو کچھ ایام بچے ہیں ربا ان ایام میں ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے، جس کے لگ بھگ 2 یا 3 ابھی باقی، ان ایام کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث مبارک ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ جب رمضان المبارک کا آخری عشرے کی ابتدا ہوتی تھی تو یہ عشرہ جو ہے بہت اہم ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے صحابہ کرام کے لیے۔ وہ اس عشرے کی اتنی زیادہ اہمیت اسے دیتے تھے کہ اس عشرے میں کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے تھے، چاہے نفلی عبادات یا صدقات و خیرات، یا اسی طرح قیام اللیل، یا اسی طرح اعتکاف، یا بقیہ صورتوں میں جو بھی عبادات ہیں جن سے اللہ رب العالمین اسے محبت کرنے لگتا ہے، جن سے اللہ رب العالمین کا ایک انسان تقرب حاصل کرتا ہے، ان تمام چیزوں میں صحابہ کرام کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اس عشرے کے بارے میں بیان فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، غالباً اب عشرہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی موقع ہے، پھر بھی ابھی ہمارے پاس وقت ہے اس ماہ صیام کے اندر اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کا۔ ابھی ہمارے پاس کچھ لمحات موجود ہیں، ہو سکے ان لمحات میں ہم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کے ذریعے اپنی بخشش کروا لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ سے ہدایت طلب کر لیں۔ تو بیان فرماتے جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، یعنی رات بھر جاگا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور آخر پہ بیان فرمایا اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر وہ اس طرح کے کارنامے انجام دیا کرتے تھے۔
اسی لیے انہیں معصوم عن الخطا کا لقب ملا، اسی لیے انہیں رحمت للعالمین کا لقب ملا۔ آخری عشرے کے اندر کوئی بھی ایسا لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نہیں آیا جو لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضائع کر دیا ہو، جس طرح دور حاضر کے اندر ہم ضائع کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں آخری عشرے کے اندر ہماری مساجد اعتکاف سے خالی ہے، ہماری مساجد قیام اللیل سے خالی ہے، ہماری مساجد کے اندر جہاں آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 21ویں رات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ آدھی رات ہو گئی، اور اس کے بعد جب آدھی رات ہو گئی قیام اللیل کرتے کرتے، جب اس کے بعد 23ویں رات آئی اسی طرح پھر سے قیام اللیل کیا، اور اس قیام اللیل میں بھی تہائی رات گزر گئی۔ لیکن دور حاضر کے اندر افسوس تو اس بات کا ہے، طویل قیام کرنا تو دور کی بات ہے، ہماری مساجد کے اندر تراویح بھی نہیں ادا کی جاتی ہے، اور اگر ادا کی جائے تو غالباً 1 یا 2 اشخاص مسجد کے اندر موجود ہوں گے، اس کے علاوہ ہم جیسے مسلمانان عالم گھروں میں بڑے آرام سے کھراٹے مار کر سو رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو موقع اللہ نے عطا کیا تھا پھر سے ایک بار ماہ صیام کا، اس موقع کو بھی ہم نے گنوا دیا۔ رب کعبہ کی قسم، سلف و صالحین کا وہ مشہور قول جو میں نے کافی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ 6 ماہ پہلے سے ہی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے، ربا ماہ مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمانا، ماہ صیام کا مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں ایک اور بار نصیب فرمانا۔ لیکن دور حاضر کے اندر ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ مفت میں عطا کرتا ہے، اور یہ جو نعمت مفت میں عطا کرنے کے بعد بھی ہم اسے غنیمت نہیں سمجھتے۔ بہت سارے بدنصیب لوگ جو ہے اس ماہ صیام میں بھی دن میں یا رات میں کھانا پینا بند کیا ہی نہیں، دکانوں پر، بازاروں پر، ہوٹلوں کے اندر، رب کعبہ کی قسم اس طرح مسلمانان عالم جو ہے اس ماہ صیام کے اندر وہ کارنامے انجام دے رہا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ شاید مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وہ بھی دن کے اندر پی رہا ہے، مسلمان بھی دن کے اندر پی رہا ہے، وہ بھی دن کے اندر کھا رہا ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے، بڑے آسانی سے۔ اور پردہ، تو یہ جو ماہ صیام کا مہینہ تھا، سلف و صالحین دعا کرتے تھے، مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے ماہ صیام کے انہی ایام کے اندر کچھ اشخاص انہی مساجد کے اندر ہمارے سامنے موجود ہوا کرتے تھے، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ چلنے پھرنے بیٹھنے میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم آج وہ قبر کی اندھیری راتوں کے اندر مدفون ہے، لیکن ہم پھر بھی ابھی دنیا کے اندر زندہ۔ ان کے لیے مہلت ختم ہو گئی ہے، لیکن ہمارے لیے ابھی مہلت باقی ہے، اور اس قبر کی تاریکی میں وہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ عمل جو ہے وہ منقطع ہو گیا جب ملک الموت نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ تو وہ واقعہ جو 2 اشخاص نے اسلام قبول کیا تھا، ساتھ میں صرف ایک ماہ صیام کا مہینہ دوسرے والے شخص نے پایا، تو اللہ رب العزت نے جنت کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا ان دونوں اشخاص کے بیچ میں جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، صرف ایک ماہ صیام۔ وہ دوسرے والا شخص جو ہے دنیا کے اندر حیات تھا، پہلے والا شخص بہت عبادت گزار تھا اور شہید بھی ہوا تھا، دوسرا عام موت دنیا سے چل بسا تھا۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، لیکن آخری عشرہ بھی ہم سونے میں ہی گزار دیے۔ اور اس کے بعد جو آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا، ہم نے اس لیلۃ القدر کو صرف ایک رات میں تلاش کرنا مقرر کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لیلۃ القدر 21ویں رات کو بھی واقع ہوئی تھی،
ضروری نہیں ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو. اگر لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات نہ ہو، رب کعبہ کی قسم ایک عظیم الشان نعمت سے ہم محروم ہو جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ماہ سیام کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل رات ہے، غالباً 83 سال 4 مہینے. اور اس 83 سال 4 مہینے کی عبادت کو پانے کے لیے صرف 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنا، لیکن مسلمان صرف 1 رات میں تلاش کر رہا ہے. وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس میں بھی اکثر مسلمان گھر میں سوئے رہتے ہیں، گھروں میں ہی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. صرف 5 راتیں، ان 5 راتوں میں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات، اب اس سے بھی زیادہ ثواب، صرف 1 رات، لیکن وہ بھی مقرر، وہ بھی ہم نے متعین کر دی صرف 27ویں رات. اور اس کے بعد دعویٰ ہے آج سے پہلے میں گناہ گار تھا، بس 1 رات جو مجھے مل جائے گی میں اپنے سارے گناہ معاف کر لوں گا. 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب پا لیا میں نے، جنت کی ٹکٹ حاصل ہو گئی مجھے. رب کعبہ کی قسم اگر جنت کی ٹکٹ ایسے حاصل ہو جاتی تو صحابہ کرام اپنی جان اور اپنا مال دین اسلام کے لیے وقف نہ کرتے. ان کا ہر لمحہ، اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، احادیث رسول پڑھیں گے، رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام کا دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی مقصد لے کر آئے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. فاقے بھی دیے انہوں نے، ہمیں تو فاقے ابھی نہیں لگے. ظلم بھی اٹھایا انہوں نے، ہم نے ابھی تک ظلم نہیں اٹھایا. اپنی اولاد کی قربانیاں دی انہوں نے، ہم نے تو ابھی اپنی اولاد کی قربانیاں نہیں دی. اپنا پورا مال وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچہ کرتے تھے. اب ہم تو اپنے مال میں سے 10% بھی نہیں دیتے. تو یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، وہ بھی عبادت کرتے تھے. ہمارے گھر کے اندر اگر سرپرست عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ اہل و عیال بڑے آرام سے سو رہا ہے. حالانکہ یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی، پوچھ تاچھ کی جائے گی. اسی طرح دوسری حدیث مبارک کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کیا کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے. یعنی ماہ سیام کا جو آخری عشرہ ہے، جو رواں دواں ہے، کچھ دن بعد اختتام پذیر بھی ہو جائے گا، اس عشرے میں جتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کی، اتنی محنت کبھی کسی اور عشرے میں، کسی مہینے میں نہیں کی تھی. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر عمل کرنا چاہیے. یہ جو غنیمت کے ایام ہیں، نعمت کے طور پہ جو ایام اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کی قدر و منزلت ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. کیونکہ رب کعبہ کی قسم دار الفنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ایک دن موت آ جائے گی، ایک دن ملک الموت دروازے پر آ کر دستک دے دے گا. اور اس وقت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. کہ جب ایک انسان وفات پا جاتا ہے، دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے، اس کا جو رابطہ دنیا کے ساتھ ہے، اس کا جو واسطہ دنیا کے ساتھ ہے، وہ جو جن اعمال سے وابستہ ہے وہ کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کوئی عمل نہیں کر سکتا اس کے بعد سوائے 3 چیزوں کے. ان میں اولاد صالحہ ہے، صدقے جاریہ ہے، اور علم نافع ہے. کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں اس کو ہمیشہ اجر و ثواب سے نوازتی ہیں. دنیا کے اندر اسلام کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کی ہوگی، قبر کی اندھیری رات میں مدفون ہوگا، لیکن اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب سے نوازے گا. کس کی بدولت؟ اولاد صالحہ کی بدولت. اور اس کے بعد جیسے صدقہ ہے، وہ صدقہ دنیا کے اندر کرتا ہے، وہ صدقہ اس کے لیے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا.
موت واقع ہونے کے بعد بھی وہ صدقہ اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا. اور اس کے بعد علم نافع، یعنی کوئی بلغوا عنی ولو آیا، یعنی کوئی اچھی بات، بھلائی کی بات جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ، وہ بات دوسرے تک پہنچائی ہو. جب تک وہ اس پر عمل کرتے رہیں گے، جب تک وہ بات پھیلتی رہے گی، اسے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ تین چیزیں ہمیشہ ہر انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے ان کا بہتر مستقبل بنانے کے لیے. لیکن وہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی اولاد کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی جو دارالبقا والا مستقبل ہے اس کے لیے بھی تھوڑی بہت ہمیں محنت کرنی چاہیے، ورنہ یہ اولاد قیامت کے دن بھی بھاگ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ دنیا تک ہی خونی رشتہ، اولاد، والدین، محبت، ہمدردی صرف دنیا کے اندر، بس قیامت کے دن یہ کام نہ آنے والی چیز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ جتنی عبادت وہ کسی بھی ماہ کے اندر یا کسی بھی عشرے کے اندر عبادت نہیں کرتے تھے. لہٰذا ہر مسلمان کو اس کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس عشرے کے اندر کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، چاہے وہ صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، نفلی عبادات ہو، قیام اللیل ہو، یا اعتکاف ہو، یا لیلۃ القدر کو تاک راتوں میں تلاش کرنا ہو. اس طرح جو ہے ان تمام چیزوں میں ہمیں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ آگے جانا چاہیے، کیونکہ یہی کچھ ایام ہیں جن ایام کی بدولت ہم اللہ کو بآسانی راضی کر سکتے. بقیہ ایام میں بھی راضی کر سکتے، لیکن ان میں بآسانی راضی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس آخری عشرے کی فضیلت کے متعلق، اس آخری عشرے میں فضیلت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف بھی ہوتا ہے. اسی لیے اس کی فضیلت اعتکاف کی بدولت بھی بتلائی. کہا اعتکاف جب آخری عشرے میں کثرت عبادت کی جو سب سے افضل شکل یہ ہے کہ آخری عشرہ جو ہے اعتکاف میں گزارا جائے، جس سے دور دور تک ہم محروم رہ جاتے ہیں. اکثر مساجد جو ہے ہمارے جو ہے اعتکاف سے خالی ہوتی ہیں. بزنس مین کو فرصت نہیں ہے کہ وہ 10 دن جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جائے. دنیا کے اندر اسے یہ فرصت میسر نہیں ہے کہ وہ 10 دن صرف اعتکاف میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے گزارے. لیکن دنیا کے لیے تو بہت زیادہ مہلت ہے اس کے پاس، چاہے فضول وقت ضائع کرنے میں اس کے پاس مہلت ہے، غیبت چگل خوری کرنے کے لیے اس کے پاس وقت موجود ہے، دنیاوی کام دھندوں میں اپنا وقت مصروف کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے. لیکن اعتکاف میں گزارنے کے لیے 10 دن نہیں ہے. اگر کہا جائے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیے، دکان پہ کوئی نہیں، لیکن جب قبر کے اندر سوالات کیے جائیں گے من ربکم، تمہارا رب کون ہے، اس وقت میں بھی ہم یہی جواب دیں گے کہ دکان پہ کوئی نہیں تھا. من دینکم، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا، اسلام کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس وقت میں بھی اللہ بہتر جانے جواب کیا نکلے گا، میں ڈیوٹی پہ تھا، چھٹی نہیں ملی. اس وقت تو چھٹیاں بھی ملیں گی، وقت بھی ملے گا، لیکن اس وقت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ انسان جب دنیا سے جائے گا، رب کعبہ کی قسم کچھ سیکنڈوں کی مہلت اللہ سے مانگے گا، رب صرف کچھ سیکنڈوں کی مہلت دے دے، دنیا کے اندر مجھے واپس بھیج دے، تجھے اور تیرے رسول کو راضی کر کے آؤں گا. لیکن اس وقت میں وقت اس کے پاس میسر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مدت ختم ہو چکی ہوگی. تو یہ جو آخری عشرہ ہے، اس کی افضل شکل یہ ہے کہ آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا جائے. کم از کم ہر محلے کے اندر ہر سال ایک شخص یا 2 شخص کم از کم اعتکاف میں اپنا آخری عشرہ گزارے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کو ٹھیکہ دے دیا جائے، بس آپ ہی بیٹھیں. ہر شخص کو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ ہر سال اعتکاف کرے. اور اس کے بعد اعتکاف سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ انسان دنیاوی کاموں سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. کیونکہ اعتکاف کے حالت میں نہ تو وہ کسی مریض کی عیادت میں جا سکتا، اعتکاف کی حالت میں نہ ہی وہ کسی جنازے میں شامل ہو سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو 2 اہم کام ہے، جب ان سے منقطع ہوا تو دنیاوی کاموں سے بھی منقطع ہو جائے گا.
اور اس کی بدولت دنیاوی کاموں سے منقطع ہونے کی بدولت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو بآسانی راضی کر لے گا. اور یہ موقع صرف اعتکاف میں ہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ان 10 ایام کے اندر بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اعتکاف میں یہ آخری عشرہ گزارے رب کعبہ کی قسم بہت سارے گناہوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا. جب اللہ کے رسول دنیا سے وفات پا گئے تو اس کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھنے لگی. لیکن دور حاضر کی مسلمانان عورت اعتکاف کرنا تو دور کی بات ہے، جو ماہ سیام کے کچھ ایام ہیں ان میں بھی جو ہے وہ ان ماہ سیام کے غنیمت ایاموں سے محروم رہ جاتی ہیں. اس کے بعد اعتکاف کے دوران فرائض پر مداومت کے ساتھ نفلی عبادات میں بھی کثرت کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے اسے فرائض کے ساتھ نفلی عبادات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور کثرت سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بہرحال یہ حدیث مبارک میں کافی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، پھر سے ایک بار آج بیان کروں. صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث مبارک ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا دوست وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ اتباع کے بعد محبت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے. اور دوستی کا جو حقیقتاً جو صحیح معنی ہے وہ فرما برداری، اطاعت، یعنی سچی دوستی وہ ہے کہ ایک انسان جب کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کی ہر بات میں اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اور صحیح معنی میں دوستی اسے ہی کہا جاتا ہے. اور جب ہم اللہ کے ساتھ دوستی کریں تو ظاہر سی بات ہے اس کی فرما برداری کرنا ہم پر لازمی ہو جائے گا، اور جب اس کی ہم فرما برداری اطاعت کریں تو ہم اللہ رب العالمین کے دوست ہوئے. اللہ تعالی ہم سے دوستی کرتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. قرآن میں بیان فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیل بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اگر میرے دوست کے ساتھ کسی نے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز سے حاصل کر سکتا ہے جس سے میں نے اس پر فرض کیا ہے، جیسے نماز. اللہ کے قریب جانا ہے تو فرائض نماز اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنی ہے. اگر اللہ کے قریب جانا ہے، اس کا تقرب حاصل کرنا ہے. قریب جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے چلا گیا، رب کعبہ کی قسم اس کی دنیا سنور جائے گی، اس کے بعد اسے گناہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کا تقرب حاصل کیا، اس میں اللہ سے محبت کی، اللہ نے اس سے محبت کی، اللہ رب العزت نے اسے اپنا دوست بنایا ہے. اس کے بعد اسے بہت کم توفیق ملے گی گناہ کرنے کی. کہا میرا بندہ میرا تقرب سب سے زیادہ اس وقت حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ جب میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. جب فرائض کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، حج کے ذریعے جب وہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو ان قریب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. یعنی وہ جو کان جس انسان سے محبت ہوئی میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ وہ کان جو ہے میری اطاعت کے مطابق ہی سنتے ہیں، میری اجازت کے مطابق سنتے ہیں. پھر اس کے بعد گانا اس کان سے نہیں سنا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کان سے چغل خوری یا غیبت نہیں سنی جائے گی، بلکہ وہ اس وقت میں وہ کان وہی بات سنے گا جو میں چاہوں گا.
آگے بیان فرما، کہا اس کی آنکھ بھی بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بھی پھر حلال چیز دیکھے گی، اس کی آنکھ بھی وہی چیز دیکھے گی جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دنیا کے اندر جتنے گناہ ہم سے کان، آنکھوں یا اسی طرح ہاتھ سے سرزد ہوتے شاید اور اعضائے جسم سے اتنے نہ ہو، باقی بھی اعضائے جسم ہے جن سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن یہ 3-4 چیزیں ہیں جن سے انسان جو ہے ہر وقت میں جو ہے گناہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ کہا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ اس کے بعد رشوت نہیں پکڑے گا وہ، اس کے بعد ان ہاتھوں سے چوری ڈاکہ نہیں ڈالے گا، بلکہ ان ہاتھوں سے وہی کام کرے گا جس کا میں نے اسے حکم دیا ہوگا، ان ہاتھوں سے وہ وہی کام کرے گا جس کا حکم میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوگا۔ آگے بیان فرمایا، کہا میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، اس کے پاؤں بھی خیر کی طرف چلیں گے، اس کے پیر، اس کے پاؤں بھی پھر بھلائی کی طرف چلیں گے، یعنی برائی کی طرف اس کا قدم نہیں اٹھے گا۔ آخر پہ بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس کے تمام اعضاء کو میں اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، جتنے اعضاء ہیں اس کے اندر۔ بہرحال انسان کے جو جوڑ ہیں لگ بھگ 360 جوڑ ہیں، یعنی ان کے تمام اعضاء میں اپنی اطاعت کے مطابق لگا دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، لیکن کچھ خوبیاں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، پھر اس کا سوال بھی سنوں گا، اسے عطا بھی کروں گا، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو یقیناً میں اس کو اپنی پناہ عطا کروں گا۔ تو اسی چیز کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے، اللہ کی رحمت کے لیے، اللہ کی پناہ کے لیے، اللہ رب العالمین سے جو ہے اپنی جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے جو ہے رمضان کے اندر جو آخری عشرہ ہے ہر مسلمان کوشش کرے وہ آخری عشرہ اعتکاف میں گزارے، نہیں تو رب کعبہ کی قسم یہ بارشیں، یہ قید سالی، یہ مظالم، یہ پردے پہ بین لگنا یا اسی طرح کے جو بقیہ معاملات دنیا کے اندر ہے، رب کعبہ کی قسم یہ کسی لیڈر یا کسی انسان کی کوئی ذاتی غلطی نہیں ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ دور حاضر کے اندر جو حکومت ہے وہ مظالم ہے، ان سے زیادہ تو ظالم مسلمان ہے، کیونکہ یہ اسلام کہتا ہے کہ تم جس طرح کے اعمال کرو گے اسی طرح کا حکمران اللہ رب العالمین مسلط کرے گا، تم جس طرح کا سلوک اللہ کے ساتھ کرو گے اسی طرح کا سلوک دنیا کے اندر یہ حکمران تمہارے ساتھ کریں گے۔ مسلمان شرک میں مبتلا ہے، مسلمان بدعت و خرافات میں مبتلا ہے، مسلمان بدکاری میں مبتلا ہے، مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ بارش ہی نہیں گر رہی ہے، قحط سالی ہو گئی، اس بار فصل ہی نہیں بنے گی۔ فصل کہاں سے بننی ہے؟ ہمارا جو عقیدہ ہے اتنا کمزور ہے کہ فصل لگانے کے بعد بھی مسلمان کی ہستی اتنی زیادہ گر گئی کہ فصل لگانے کے باوجود بھی ایک سوٹی اپنی زمین میں لٹکا کر اس پر جوتا لٹکا دیتا ہے، اس سے فصل میں برکت ہوگی۔ ایسا عقیدہ، اتنا کم ترین عقیدہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے اس عشرے میں ہر انسان کو بے شمار عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے ہر شخص ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، ہر جوڑ کی طرف سے ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب وہ صدقہ کیسے کریں اور وہ صدقہ کیا ہے اس کے بارے میں آگے بیان فرمائیں۔ پس ہر سبحان اللہ صدقہ ہے۔ گانا تو ہماری زبان پہ دن اور رات موجود رہتا ہے، لیکن سبحان اللہ یاد نہیں رہے گا، سبحان اللہ یاد نہیں رہے گا۔ اس کے مقابلے میں دنیاوی فضول باتیں، غیبت، چگل خوری 24 گھنٹوں ہمارے اندر موجود ہوتی، لیکن سبحان اللہ کا لفظ بہت کم ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور نیکی کا ہر حکم بھی صدقہ ہے۔ کہ یہ جو تم سبحان اللہ پڑھو گے صدقہ ہے، یہ جو تم اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو گے،
یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھو گے یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر نیکی کا حکم صدقہ ہے، نیک کام کرنے کا حکم دیا وہ بھی صدقہ ہے، اور ہر برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ لیکن دور حاضر کے اندر اس بات کی چنتا ہمارے اندر بہت کم پائی جاتی کہ ہم کسی کو نیک کام کرنے کا حکم دیں، اگر وہ برائی میں لگا ہے اور زیادہ اس کو برائی میں لگائیں، یہ ہمارا مشن ہوتا ہے۔ اگر برائی میں لگا ہے اور زیادہ اس کو برائی میں جانے دیں گے، روکیں گے نہیں، کیونکہ شرمسار بھی ہوتے ہیں، شرم کی بدولت بھی روک نہیں سکتے، یا اس کے علاوہ کوئی ادب و احترام ہے اس کی وجہ سے بھی نہیں روک پاتے، اور کئی بار ہم خود برائی میں شامل ہوتے تو اس کو برائی کرنے کا حکم ہی دیتے۔ کہا ہر برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعت ہی کافی ہو جاتی۔ اگر یہ کام نہیں کر پاتا تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لے، 360 جو جوڑ ہیں ان کی طرف سے صدقہ کرنے، اور یہ صدقہ انسان ماہ سیام کے اندر بھی کرے، اس کے علاوہ بھی بقیہ ایام کے اندر کرے۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر انسان میں 360 جوڑ ہیں، اور اس پر ظالم اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کر لے۔ یہ جو 360 جوڑ انسان کے اعضائے جسم کے اندر موجود ہے، ان 360 جوڑوں کی جانب سے ہر انسان ایک جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کر لے۔ سبحان اللہ، ایک جوڑ کی طرف سے، الحمدللہ ایک جوڑ کی طرف سے، تمام جوڑوں کی طرف سے وہ صدقہ کر لے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ 360 جوڑوں کی جانب سے صدقہ کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، النخاعۃ فی المسجد تدفنها والشیء تنحیہ عن الطریق فإن لم تجد فرکعت الضحی تجزئک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا کہ مسجد میں پڑی تھوک کو دفن کر لو، اگر مسجد میں تھوک پڑی ہے تو اس کو مٹا لو، دفن کر لو، یا مسجد کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مثلا صفائی کے طور پہ، اسے اٹھا لو، اسے دفن کر لو، اسے صاف کر لو، اور راستے پر پڑی چیز کو ہٹا دو۔ اگر راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے پڑنے کے باوجود مسلمان تکلیف میں شامل ہو سکتا ہے تو اس چیز کو ہٹا لو تم۔ اور اگر تم یہ نہ پاؤ، یہ 2 کام تم نہ پاؤ، تو چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی، یعنی چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ تو اسی طرح قیام اللیل، جو آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، طویل قیام کیا، اس کے متعلق ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ سیام کے روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ہمیں قیام کروایا، یعنی قیام اللیل کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ہمیں قیام نہیں کرایا، یہاں تک کہ صرف 7 روزے باقی رہ گئے، یعنی اس 7 روزوں سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول نے قیام نہیں کرایا۔ چنانچہ آپ نے 23ویں رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا، اتنی لمبی کی رات کی 1/3 رات گزر گئی۔ اسی طرح 24ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کرایا، 25ویں رات کو قیام کروایا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آج آپ ساری رات ہمیں قیام کراتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ انہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے، امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، یہاں تک کہ امام قیام ختم کر دے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 26ویں رات گزر گئی، پھر 26ویں رات گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کرایا۔ پھر 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا، اور اپنے گھر والوں اور اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بھی بلایا، اور اتنا لمبا قیام کرایا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ لیکن اس حدیث کا معنی یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ 27ویں رات خاص ہے یا مقرر ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہو، بلکہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ راتوں سے زیادہ قیام کروایا۔ اس میں جو ہے اللہ کے پیارے صحابہ کو سحری فوت ہونے کا خطرہ ہوا،
تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے قیام اللیل کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. سورہ زاریات کے اندر بیان فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ رات کو کم سویا کرتے تھے. ہم دن اور رات میں سویا کرتے ہیں. دور حاضر کے اندر بنی نوع انسان رات میں بھی سوتا ہے اور دن میں بھی سوتا ہے. وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے. اس ماہ سیام کے اندر بھی ہم نے اپنا سونا نہیں چھوڑا، اپنا بستر نہیں چھوڑا، چاہے فجر ہو یا شام کے وقت ہو. شام کو جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو مسلمان بہت تھکا پڑا ہوتا ہے. اگر بقیہ 11 مہینوں کے اندر کام کرتا، ایک مہینے اگر ریسٹ کر لے، اس مہینے میں وہ بہت سارے اجر و ثواب اللہ سے حاصل کر سکتا ہے. اپنی زندگی جس مقاصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا گیا اس مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر. لیکن اس ماہ سیام میں بھی ہم شام کو تھکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں ہمت قیام اللیل کی نہیں ہوتی، لیکن افطاری کی ہمت ہے، سحری کھانے کی ہمت ہے. اس کے علاوہ بقیہ دنیاوی کاموں میں حصہ لینے میں ہمت ہے، لیکن قیام اللیل کے لیے ہمارے پاس ہمت موجود نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور صبح سحری کے وقت اللہ سے مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے. دوسری آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا سورہ سجدہ کے اندر. صرف ترجمہ رکھوں گا آپ کے سامنے. ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے اور ہمارے پہلو سے ملا کے رہتے ہیں. ہمارا بستر ہمارے ساتھ ہمیشہ ملا ہی رہتا ہے. ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے. وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے تھے. انہیں اللہ تعالیٰ سے امید تھی، خوف تھا، ڈر تھا. اس کی بنا پہ اللہ سے پکارتے تھے، مانگتے تھے، سوال کرتے تھے. اور ہم انہیں جو رزق دیا، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں خرچ کرتے تھے. جو ہم نے انہیں دیا تھا، مال و دولت دی تھی، وہ ان میں سے خرچ کرتے تھے میری راہ میں، دین اسلام کی راہ میں، مساکین کو کھلانے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں وہ رزق جو ہے خرچ کیا کرتے تھے. بس کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں. یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں نے آپ سے سب سے پہلے جو حدیث سنی تھی وہ یہ تھی. ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میں نے آپ سے پہلے جو آپ سے میں نے سب سے پہلے حدیث سنی تھی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ. یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ. لیکن دور حاضر کے اندر اس حدیث کے بھی مصداق ہم نہیں بن پائے. سلام پھیلانی تھی وہ بھی نہیں پھیلا پائے. آج حالت یہ ہے مسلمان کی کہ مسلمان سامنے سے گزر جاتا ہے لیکن ہماری منہ سے سلام کے الفاظ نکلنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں. کچھ اشخاص کینہ بغض کی وجہ سے ان کی زبان سے سلام نہیں نکلے گی. کینہ بغض اندر سے کوٹ کوٹ کے بھرا تو سلام نہیں نکلے گی. اس کے بعد کچھ لوگ اپنے مرتبے کے لحاظ سے سلام کرنا جو ہے پسند نہیں کرتے. حالانکہ اسلام اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا، اگر بچہ سلام نہیں کرتا تو بڑا اس کو سلام کر دے. لیکن وہ چیز بھی ہمارے اندر موجود نہیں. اگر بڑا کہیں سے گزر رہا ہے، بچے نے سلام نہیں کی، اسے سلام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اور اسی طرح وہ بچہ بھی اسی سے وہی سیکھتا ہے. اس کے بعد جب بڑوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی، بڑوں کی صفوں میں شامل ہوتا تو سلام نہیں کرتا. حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سلام کے الفاظ ہیں یہ مسلمان اس بات کی گارنٹی دیتا ہے جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مسلمان بھائی، تمہارے لیے میرے اندر کوئی کینہ بغض نہیں ہے، تمہارے لیے میرے اندر کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں ہے. کیونکہ سلامتی کی دعا تو وہی دے سکتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں پائی نہیں جائیں. کیونکہ میں مسلمان کو سلام دعا تب دوں گا جب میں اس سے محبت ہمدردی کروں گا. اللہ کی سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم، تم پر سلامتی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں.
جب کینہ بغض اندر سے ان چیزوں سے خالی ہو تو سلام کریں گے. اور خاص کر والدین اس بات پر خاص دھیان دے کہ اپنی اولاد کو سلام کروانا سکھائیں. کیونکہ صحابہ کے دور میں ایک صحابی بازار جایا کرتا تھا. ایک بار ایک صحابی نے سوال کر لیا, اے صحابی رسول, آپ روز بازار جاتے ہیں, کس مقصد سے؟ کہا میں بازار اس لیے جاتا ہوں, جب میں لوگوں سے ملتا ہوں, ملاقات کرتا ہوں تو میں انہیں سلام کرتا ہوں اور سلام کے بدلے کچھ نیکیاں حاصل کرتا ہوں. لیکن وہ نیکیاں بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے. کوئی ہیلو کر رہا ہے, کوئی نمستے کر رہا ہے, کوئی فلانی چیز کر رہا ہے, کوئی ہائی کر رہا ہے, لیکن سلام کرنا بہت دور تک ہمارے اندر نظر نہیں آتا. تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, لوگوں سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو, اور رات کو اس وقت تک نماز پڑھا کرو جب تک لوگ سوئے ہوئے ہوں. اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. رات کو اس وقت تک نماز پڑھا کرو جب تک لوگ سوئے ہوئے ہوں گے. ہم تو دن میں بھی نماز نہیں پڑھتے, دن میں بھی ہم فرائض نماز کو بآسانی ترک کر لیتے ہیں, تو راتوں میں نماز ادا کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم, اپنا مقصد دنیا میں آنے کا جو صحابہ کرام نے بنایا ہمیں بھی بنا لینا چاہیے. کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے کب اس دنیا میں تاریخی ہو جائے اس کا کوئی مقرر وقت نہیں, اس کا کوئی علم نہیں ہمارے پاس. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, اگر تم سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ گے, صلہ رحمی کرو گے, رات کو اس وقت تک نماز پڑھو گے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں, اگر تم یہ کام کرو گے تو سلامتی کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو دوسری حدیث میں بیان فرمایا, احمد کے حوالے سے حدیث مبارک ہے, ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس کا میں صرف ترجمہ رکھوں گا آپ کے سامنے, بے شک جنت میں ایسے بالا کھانے ہیں جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو, جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہو, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو. ضروری نہیں ہے انہی کو کھانا کھلا جائے, بقیہ بھی اشخاص کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یہ جو منظر ہے, یہ جو جنت کے مناظر ہیں, ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو کھانا کھلاتا ہو, اس کے بعد بات نرمی سے کرتا ہو, یعنی نرمی کے ساتھ مسلمان کے ساتھ پیش آتا ہو, اور اس کے بعد مسلسل روزے رکھتا ہو. یہ ماہ سیام کے اندر مسلسل روزے, ایسا نہ ہو ایک انسان اس ماہ سیام کے اندر 10 روزے رکھے, اس کے بعد قیام کر دے, ٹھہر جائے, 20ویں روزے کے بعد پھر شروعات کر لے. کہا مسلمان مسلسل روزے رکھے, اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہترین مناظر تیار کر کے رکھے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث مبارک ہے, یقول ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا, ہمارا رب جو بابرکت اور بلند والا ہے, جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے, یعنی رات کا جو آخری حصہ ہے جب وہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. اللہ رب العزت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے, اللہ کی ذات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے, ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے, میں اس کی دعا کو قبول کروں. لیکن اس وقت میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں, اور اس وقت میں وہی لوگ جاگے ہوں گے, وہی لوگ بیدار ہوں گے جنہیں دار البقا کی فکر ہوگی, جنہیں قبر کی جو پہلی منزل کٹھن منزل ہے اس کی فکر ہوگی. اس وقت میں وہی لوگ جاگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت میں کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے, جو مجھ سے دعا مانگے میں اس سے قبول کروں, اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں, اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں. رات کے وقت میں اگر یہ چیزیں حاصل کرنی ہے تو رات میں بیداری کرنی ہے. رات کے اندر 2 یا 3 گھنٹے یا 1 گھنٹہ کم از کم موبائل کو ریسٹ دے لیں, پھر جا کے جو ہے ہم اللہ سے معافی طلب کر سکتے ہیں. کیونکہ رات میں مکمل دیکھا جائے دور حاضر کے اندر 1-2 بجے تک جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یا دنیا کے اندر جو ہے لوگ بزی رہتے ہیں موبائل فون کے ساتھ, لیپ ٹاپ کے ساتھ, یا کسی اور چیز کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ, لیکن اللہ سے معافی طلب کرنے کے لیے بیداری نہیں کریں گے.
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے بیداری نہیں کریں گے، لیکن سوشل میڈیا کے ساتھ لنک رہنے کے لیے پوری رات بیداری کریں گے، اور اس کے بعد کہتے قید سالی ہے، بارش نہیں آ رہی ہے، اس بار فصل نہیں بنے گی۔ کہاں سے فصل بنے گی؟ کہاں سے بارش آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ رب کعبہ کی قسم، تاریخ گواہ ہے، ایک جنگ جو آپ بھی جانتے ہیں، 313 صحابہ ان کے مقابلے میں 1000 تھے، جیت اللہ تعالیٰ نے ان 313 کے مقدر میں لکھی، لیکن آج تو کروڑوں میں مسلمانوں کی تعداد ہے، پھر ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ کروڑوں میں مسلمان کی تعداد ہے، پھر بھی ہم ایک مشرک ہمارے اوپر سلطنت کیوں کر رہا ہے؟ یہ چیز ہم نے تنہا جگہ میں سوچنی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ وجوہات یہی، ہمارے اعمال ہی اس طرح کے ہیں، ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ سلوک ہی اس طرح ہے۔ تو بہرحال میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا وقت میں نے زیادہ لیا، تو آداب عید میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع کا اختتام کروں گا، کیونکہ کچھ ہی دن بعد جو ہے عید الفطر بھی آنے والی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھلائے۔ تو اس ماہ مبارک کے اختتام پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے علاوہ کچھ چند دیگر آداب بھی مسلمان عالم کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو صدقہ فطر کے تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا، اور وہ فطرانہ کھجور یا جو کا 1 سا غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، جو غلام ہے اس پر بھی فرض ہے، آزاد ہے اس پر بھی فطرانہ فرض ہے، اسی طرح مرد ہے اس پر بھی فطرانہ فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، اور مسلمان میں سے ہر چھوٹے بڑے پر فطرانہ جو ہے فرض قرار دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے ہمارے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ جب ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں اس سے پہلے ہم عید الفطر جو ہے فطرانہ ادا کرتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب لوگ عید الفطر کے لیے گھر سے نکلے اس سے پہلے ہی جو ہے یہ فطرانہ ادا ہو جانا چاہیے۔ تو اس حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فطرانہ فرض کیا وہ کھانے کی اجناس میں سے 1 سا ہے، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ غالباً جو انتظامیہ کمیٹی نے مقرر کیا اس کے مطابق جو ہے ہر شخص عید نماز سے پہلے ہی، جب لوگ گھر سے نکلے عید الفطر کی نماز سے پہلے ہی وہ فطرانہ ادا کر لیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب۔ کام ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا 1 سا، یا جو کا 1 سا، یا کھجور کا 1 سا، یا پنیر کا ایک سا، یا مکی کا 1 سا۔ تو اسی طرح ابو داؤد کے حوالے سے حدیث مبارک ہے، جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کر لیتا تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو شخص اسے نماز عید کے بعد ادا کرتا تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ، یعنی نماز عید کے بعد فطرانہ ایک عام صدقے کی طرح ایک صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو آداب عید ہیں ان میں سے سب سے پہلا ادب کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی، جب ہم شوال کا چاند دیکھ لیں، عید رات اور یوم عید کی صبح کو تکبیر کے الفاظ کو بار بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تکبیرات کے ذریعے اللہ رب العالمین کا اصل شکر ادا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی جب شوال کا چاند دیکھ لیں تو ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا ادب، نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ جمعہ کے متعلق بھی آداب جمعہ میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور پہ غسل کرنا، اچھا عمدہ لباس پہنا، اسی طرح خوشبو پہن کر جانا۔ تو اسی طرح عید کے لیے بھی جو ہے غسل کرنا ہے، عمدہ لباس زیب تن کر کے جو ہے خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا عید الفطر کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، تو یہ ایک ادب بھی ہے عید الفطر سے پہلے۔ اس کے بعد تیسرا ادب، گھر سے روانگی سے قبل طاق عدد میں کھجور کھانا مسنون ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے تو طاق عدد جو ہے کھجوریں کھایا کرتے تھے، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بھی قرار دیا۔ اس کے بعد نمبر 4، عیدگاہ کو پیدل جانا اور وہاں سے پیدل واپس آنا مسنون اور مستحب ہے، یعنی سنت اور ثواب ہے، پیدل جانا، سفر کرنا اور پیدل واپس آنا۔ تو اسی طرح سے 5واں ادب، نماز عید کے لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا تھا۔
یعنی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جا سکتے ہیں بآسانی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کے لیے جایا کرتے تھے تو عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا کرتے تھے. لیکن دور حاضر کے اندر ہمارے ہاں اگر عیدگاہ میں عورت آئی تو فتنہ برپا ہو سکتا ہے، لیکن بازار میں جائے گی تو فتنہ برپا نہیں ہوگا. ایسی سوچ ہم لوگ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. جیسے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے کہ حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ وہ گھر سے ضرور نکلے تاہم وہ عیدگاہ سے باہر بیٹھے اور مسلمان کی دعا میں شریک ہوں. یعنی جو حالت حیض میں ہوں ان کو بھی حکم دیا تم بھی آؤ، ہاں عیدگاہ میں مت بیٹھو، اس سے باہر بیٹھو، دعا میں شریک ہو جاؤ، لیکن تم بھی عیدگاہ آؤ. اس لیے ہمارے اندر اگر ہمارے پاس اتنی جگہ ہے، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے تو ہم بھی اپنی عورتوں کو جو ہے عیدگاہ لا سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 6، نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے، یعنی اس کے لیے عیدگاہ کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی عذر کی وجہ سے عیدگاہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر یوم الاضحیٰ کو عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے. سب سے پہلے نماز عید پڑھاتے، پھر لوگوں کے سامنے آتے، اپنے صفوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے، انہیں نصیحت کرتے، ان کے سامنے خطاب کرتے، انہیں واضح و نصیحت کے ساتھ نوازا کرتے تھے. اور اس کے بعد نمبر 7، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. جو تکبیرات میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد نمبر 8، نماز عید سے پہلے اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، نہ پہلے کوئی نفل نماز ہے نہ عید کے بعد کوئی نفل نماز ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ جب نماز عید کے لیے لوگ مسجد آئیں تو وہ صرف 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جائیں، اس کے بعد کوئی بھی نماز وہ ادا نہ کریں. اور اسی طرح آخری ادب، نماز عید سے پہلے اذان اور اس کی اقامت مشروع نہیں ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے. تو میں انہی الفاظ پر اپنے موضوع کا اختتام کرتا ہوں. میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آخری عشرے کی بدولت امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. ربا یہ جو آخری عشرہ ہمیں نعمت کے طور پہ عطا کیا گیا، ربا ہر مسلمان کو اس آخری عشرے میں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرما. ربا ماہ صیام کا مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. ربا جو گزشتہ رات تھی لیلۃ القدر، یعنی تاخر لیلۃ القدر کی رات تھی، ربا تمام لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے، وہ رات ہمیں لیلۃ القدر کی رات عطا فرما. ربا جو لوگ اس ماہ صیام کے اندر گھروں کے اندر بیمار ہیں یا اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، ربا ان تمام لوگوں کو شفا عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما. ربا انہیں صحتیابی تندرستی عطا فرما. ربا جو آج کے دن میں بھی گھر کے اندر بیمار ہے، ربا اسے بھی شفا عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما. ربا ہماری اس بستی سے جتنے بھی لوگ اس ماہ صیام سے پہلے اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں، ربا ان تمام لوگوں کے لیے ہم خصوصی دعا کرتے، ربا ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ربا انہیں کروڑ جنت الفردوس عطا فرما. ربا جتنے لوگ ابھی ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں، ربا تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہمیشہ قرآن و سنت پہ قائم و دائم رکھنا. ربا جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالایمان ہو، ربا والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. ربا ہر والدین کو اپنی اولاد کو قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربا ہر شخص کو اس پرفتن دور کے اندر دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.